بات ہوئی ڈس انفیکٹنٹ اور اینٹی سیپٹک سولوشن کے تعلق سے، الکوہلک یوز کے تعلق سے کہ کس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے جراثیم کو مارنے کے لیے، اور ہم نے بات کی کہ جو دم کیا جاتا ہے پانی پہ، اس پانی سے بھی غسل اور جو وضو کیا جاتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک پانی پہ دم کرنے کی بات ہے تو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں یا ادعیہ معصورہ ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے الاسماء الحسنی ہیں، پاک نام ہیں، ان کو پانی پہ دم کرنا بالکل جائز ہے۔ جس طرح ان کلمات، مقدس کلمات کو پڑھنے کی ایک تاثیر ہوتی ہے، باذن اللہ برکت ہوتی ہے، تو اسی طرح ان کلمات کو اگر پانی پہ دم کر دیا جائے تو اس پانی میں بھی من جانب اللہ ان کلمات کی برکت شامل ہوتی ہے، اللہ کے پاک کلام کی برکت، اللہ کے پاک نام کی برکت، ادعیہ معصورہ کی برکت شامل ہوتی ہے۔ تو لہذا پانی پہ دم کرنا تو بالکل جائز ہے۔ اب اور آثار سے ثابت بھی ہے، کئی آثار میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، اس پانی کو پینا، یہ بھی سبحان اللہ کیا بات ہے اس میں بھی کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا اشکال وضو غسل کے حوالے سے یہ آتا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اس طرح اس پانی سے وضو یا غسل کریں گے تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو بعض اوقات علاج، روحانی علاج کے طور پر اس طرح بتا دیا جاتا ہے کہ کچھ پانی پہ دم کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس پانی سے آپ غسل کر لیں یا اس پانی سے آپ وضو کر لیں۔ تو وضو یا غسل کرنا تو بالکل جائز ہے دم کیے ہوئے پانی سے، جیسے عام پانی سے جائز ہے تو دم کیے ہوئے پانی سے بھی جائز ہے وضو یا غسل کرنا۔ جہاں تک بات ہے بے ادبی کی، تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس پانی کو نالی میں یا گٹر وغیرہ میں نہ بہایا جائے، ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جس سے اس پانی کی بے حرمتی نہ ہو، یا نہ گندی نالی میں یا گٹر میں نہ جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹب وغیرہ میں بندہ نہا لے، اور وہ جو پانی ہے وہ دم کیا ہوا پانی جو بدن سے لگ کے گرا ہے، تو وہ چونکہ ٹب میں بندہ نہائے گا تو پانی ایک جگہ جمع ہو جائے گا، پھر اس پانی کو پودوں میں یا کیاریوں میں یا لان وغیرہ میں ڈال دیا جائے، ایسی جگہ ڈال دیا جائے جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو۔ بہتر طریقہ یہ ہے۔ تاہم کوئی اگر ویسے بھی نہا لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ملے گا، لیکن سوء ادب بہرحال ہے، اس لیے بہتر یہ ہے، ادب جو ہے وہ دین ہے، جتنا بندہ ادب کرتا ہے اتنا بہتر ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جہاں تک وضو یا غسل کی بات ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے، وضو یا غسل کرنے میں کوئی حرج اس سے نہیں ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ باعث برکت بھی ہوتا ہے۔ روحانی علاج کے لیے جب کہا جاتا ہے تو یقیناً ایسی بیماری ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے دم کیا وہ پانی اس طرح دیا جاتا ہے، تو وہ بیماری بھی باذن اللہ دور ہو جاتی ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ الکوہل وغیرہ کے استعمال کی بات ہے پانی کے اندر غسل کے لیے، عام طور پر ڈیٹول وغیرہ جو ڈالا جاتا ہے تو ڈیٹول میں الکوہل وغیرہ ہوتا ہے، تو ڈیٹول ڈالتے ہیں، جو ہے اس کو اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، جراثیم کش ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ تو ڈیٹول اگر کوئی ڈالتا ہے پانی کے اندر اور اس پانی سے وضو یا غسل کرتا ہے تو کیونکہ معمولی مقدار میں ڈالا جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ ڈیٹول نہیں ڈالا جاتا، وہ معمولی مقدار میں ہوتا ہے، اور بیرونی استعمال ہے، تو جو بیرونی استعمال ہے ایسی اشیاء کا جن کے اندر عموم بلوہ ہو، یعنی ایسا صورت ہو جائے کہ عوام و خواص اس کے اندر مبتلا ہوں، تو اس کے اندر فتویٰ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے، یعنی بوقت ضرورت بیرونی استعمال قلیل مقدار میں اس طرح درست ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ بیرونی استعمال ہے اور جراثیم دور کرنے کے لیے ہے، اینٹی سیپٹک ہے اور معمولی مقدار میں ڈالا جاتا ہے، کوئی اس کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ پانی پر غالب آ جائے، تو لہذا اگر کوئی اس طرح استعمال کرتا ہے تو وضو یا غسل بھی ہو جائے گا اور اس طرح کرنا بھی گناہ یا ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔